بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. یوٹیوب نیوز چینل کھاریاں گزٹ میں ہوں گل بخشالوی. کھاریاں کے شب و روز. کھاریاں کے شب و روز میں آج کا کالم تصویری کالم بعنوان کھاریاں تو کھاریاں ہیں. ناظرین، کھاریاں شہر کے صحافی حضرات سوشل میڈیا میں آپس میں دست و گریباں ہیں. شہری اپنے شہر میں بنیادی مسائل سے دوچار ہیں اور انتظامیہ سکون کا باجا بجا رہی ہے، اس لیے کہ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. جذبہ گروپ کبھی کبھی مسائل کی نشاندہی کر دیا کرتا تھا، لیکن وہ بھی کھاریاں پریس کلب کے صحافیوں میں رنگے گئے ہیں. اسسٹنٹ کمشنر احمد شیر گوندل سے تو ہم شہریوں کا گلہ نہیں، اس لیے کہ انہیں شہر اور شہریوں کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں. چیف آفیسر خاور جاوید گجر دور حاضر کے سیاستدان ہیں. رہی بات آر مینجمنٹ کی، تو وہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی اسپیشل ٹیم ہے. انہیں کسی کی شکایت کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ نیچے سے اوپر تک جب سب درباری ہوں تو انہیں کسی کا خوف نہیں ہوتا. آج میں اپنے شہر کے شہریوں اور انتظامیہ کو کھاریاں کے مسائل کا تصویری منظرنامہ دکھانے جا رہا ہوں. ناظرین، کھاریاں شہر میں تجاوزات گراؤں مہم میں برق تو صرف عام شہریوں پر گری تھی. سنگم پلازا بازار کے ساتھ خان محمد اسلم خان کا بنایا ہوا ماڈل بازار، گرلز کالج کے خارجی گیٹ کے ساتھ پرانی چنگی مارکیٹ اور اللہ والی مسجد کی دکانیں ہی گرائی گئی تھیں. لیکن اسسٹنٹ کمشنر کھاریاں کے آفس سے ڈی ایس پی آفس تک، برلوی جی ٹی روڈ، اسسٹنٹ کمشنر آفس کی چار دیواری، کالے کوٹ کے دفاتر، تھانہ صدر اور ڈی ایس پی آفس کی چار دیواری، پولیس الخدمت مرکز آفس جیسی تجاوزات کو نظر انداز کیا گیا. جی ٹی روڈ کے ساتھ اگر کوئی فروٹ فروش نظر آئے تو میونسپل کمیٹی سے پہلے ہائی وے پولیس انہیں اٹھوا دیتی ہے. لیکن اسسٹنٹ کمشنر آفس سے پولیس تھانہ صدر تک، برلوی جی ٹی روڈ بار ایسوسی ایشن کی کار پارکنگ کی کمائی کا کسی نے بھی کوئی نوٹس نہیں لیا کہ آخر سڑک کے کنارے یہ کار پارکنگ کیوں بنوائی گئی ہے. کیا یہ قانونی ہے؟ ناظرین، میونسپل کمیٹی کے چیف آفیسر خاور جاوید گجر کے پیش رو مشرف بیگ صاحب سے ایک ملاقات میں گرلز کالج کی پارکنگ میں ٹف ٹائل لگوانے کی درخواست کی تھی، اور انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں ٹف ٹائل لگوا دوں گا. لیکن ان کا تبادلہ ہو گیا اور خاور جاوید گجر صاحب تو گرلز کالج کے سامنے سے چشمہ بازار تک نہیں ہٹوا سکے تھے. ٹف ٹائل کیا لگوائیں گے؟ بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں. دیکھتے ہیں بیٹیوں کے احترام کا خیال کن کو آتا ہے. ناظرین، اپنے شہر کھاریاں میں کئی ایک مسائل ہیں. کس کا رونا روئیں؟ گلیانا روڈ اور جی ٹی روڈ کے سنگم پر اوسلو چوک کو ماڈل چوک اور ساتھ ماڈل پارک بنانے کے لیے سابق چیف آفیسر مشرف بیگ صاحب کام شروع کر چکے تھے اور کام بہت تیزی سے جاری تھا. لیکن ان کا تبادلہ ہو گیا اور کھاریاں کے خوبصورت چہرے کے لیے جاری کام ادھورا رہ گیا. اوسلو چوک میں پیاسے پودے خشک ہو گئے اور پارک کے لیے بنایا ہوا پلاٹ گندگی کا ڈھیر بنتا جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، کھاریاں شہر کے عین درمیان میں جی ٹی روڈ کے ایک طرف گندا نالا آپ دیکھ رہے ہیں. تحریک انصاف کی حکمرانی سے قبل مسلم لیگ نون کی حکمرانی میں مقامی رہنما خان محمد اسلم خان نے اس نالے کو بنوانے کے لیے عشق کی کھدائی کی، لیکن نالا بنوانا بھول گئے تھے. رہی صحیح کسر چیف آفیسر مشرف بیگ صاحب نے نکال دی. نالے کی حالت زار پر رحم کے لیے میں نے پہلے بھی ڈپٹی کمشنر نور العین قریشی صاحبہ سے درخواست کی تھی کہ وہ کھاریاں تشریف لائیں
اور خود دیکھ لیں کہ میں جو لکھتا ہوں غلط نہیں لکھتا۔ ناظرین، کھانیہ شہر میں میونسپل کمیٹی کے وسائل پر NHA کا قبضہ ہے۔ جنرل بس اسٹینڈ کے ٹھیکیدار کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اوپر کی کمائی کے لیے جہاں چاہیں ٹھیلے لگوا دیں اور ان سے بھتہ وصول کریں، اس لیے کہ دیش بھر میں اندھیر نگری چوپٹ راج ہے۔ انتظامیہ نے کبھی نوٹس لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ ڈنگا روڈ اور GT روڈ کے سنگم پر ٹریفک عام طور پر جام رہتی ہے، اس لیے کہ جنرل بس اسٹینڈ کے داخلی راستے پر ٹھیلے اور رکشہ راجاؤں کا راج ہے۔ ٹریفک سرجن صاحبان سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن انہیں اس لیے کچھ نظر نہیں آتا کہ وہ تو صرف چالان کی کمائی کے لیے ڈیوٹی پر ہوتے ہیں۔ جانتا ہوں کہ انتظامیہ میرے قلم کی سچائی سے پریشان ہے، لیکن میں اپنی قلمی ذمہ داری کو نظر انداز تو نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت سے پہلے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔